بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلے کی کانوں پر دہشت گردوں کا حملہ، جاں بحق مزدوروں کی تعداد 20 ہو گئی، 7 زخمی اسپتال منتقل۔ حملہ آوروں نے راکٹ لانچرز، ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ استعمال کیا، مشینوں کو آگ لگا دی۔ جاں بحق مزدوروں کا تعلق یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، لورالائی اور موسیٰ خیل سے تھا۔ داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کے 2 ماسٹر مائنڈ فرار کی کوشش میں مارے گئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق 5 دہشت گردوں کو سیکیورٹی خدشات پر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ سمندری روڈ پر ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے محمد حسین اور ایاز موقع پر دم توڑ گئے۔ عدالت دہشت گردوں کو سزائے موت سنا چکی تھی۔ حملے میں 5 چینی باشندوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کا مشن، وفاق اور صوبائی حکومت ہم آواز۔ گرینڈ جرگہ آج پشاور میں ہوگا، صرف آئین کے دائرے میں بات ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی شریک ہوئے۔ مسائل کے حل کے لیے امن جرگہ کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا۔ مسائل کا حل تصادم نہیں، مذاکرات میں ہے۔ امید ہے پرامن حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ امن جرگے میں مطالبات پیش کر کے قرارداد لائیں گے۔ مطالبات لے کر متعلقہ فورمز پر جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اعلان، کہا امن کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ Which will be remembered for a long time because the total value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. I can assure you that we will live up to your expectations. There will be no inordinate delay. There will be no red tapeism and we will cut corners. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں ایک اور سنگ میل، $2 ارب کے 27 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ سیمی کنڈکٹرز کی تیاری، ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن، توانائی، پیٹرولیم اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مسالہ جات اور سبزیوں کی درآمد بھی بڑھائی جائے گی۔ ہنر مند افرادی قوت کے حوالے سے معاہدہ بھی طے پا گیا۔ تقریب میں آرمی چیف کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں، معاہدوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا سعودی وفد کے دورے سے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ صدر مملکت کا بھی سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وفد کی آرمی چیف کے ساتھ بھی بیٹھک۔ 2 طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے کہا پاکستانی عوام سعودی عرب کے ساتھ گہری محبت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں۔ توقع ہے دورہ سود مند ثابت ہوگا۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک سعودی عرب کاروباری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نجی شعبے کی شراکت داری سے معیشت کی بہتری کے لیے پرامید۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ اشوک آباد میں بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے۔ مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ 5 IPPs نے باہمی رضامندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں، کانٹریکٹس ہیں، ان کے اوپر ایک اتفاق ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آج کے بعد ان 5 IPPs کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے، یہ ختم کر دیا گیا ہے مکمل طور پر۔ قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی، بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ مہنگی بجلی سے نجات کے لیے حکومت کا اہم قدم، 5 IPPs سے معاہدے ختم۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ لال پیر، ہبکو، روش پار، سبا پاور اور ایٹلس پاور شامل۔ کیپیسٹی چارجز میں ریلیف کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، صارفین اور قومی خزانے کو 411 ارب کا فائدہ ہوگا۔
وزیر اعظم نے کہا دیگر آئی پی پیز سے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے ٹیرف میں مزید کمی لائیں گے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے مفید مشورے دیے۔ آرمی چیف نے بھی معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کی۔ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ماضی میں ایک سنگ دل حکمران کہتا تھا قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، ان کا مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آئینی ترامیم پر اتفاق کے لیے نواز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے مسودے پر اعتماد میں لیا۔ لیگی صدر نے کہا ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں کسی فرد کے بجائے اداروں کی بالادستی ہو۔ بلاول بھٹو بولے ملک کو آپ کے سیاسی تجربے، پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے، مل کر ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مشاورت۔ آئینی ترامیم کا مشترکہ مسودہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے پر اتفاق۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ خورشید شاہ صدارت کریں گے۔ آئینی ترمیمی پیکج سمیت پارلیمنٹ سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی۔ حکومت اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سال 2025 کے لیے حج پالیسی تیار۔ وزارت مذہبی امور کا حج ڈالر اسکیم ختم کرنے کا فیصلہ۔ مختصر دورانیہ کا حج آئندہ برس بھی جاری رہے گا۔ 40 روزہ اور 3 ہفتوں کا حج آئندہ پالیسی کا حصہ۔ پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 نافذ۔ ملتان، ساہیوال، سرگودا، گجرانوالہ، بہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا اور وزیر آباد شامل۔ کسی بھی قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے یا مظاہرے پر پابندی ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان میں وحشیانہ حملے جاری۔ بیروت میں رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 22 افراد جاں بحق، 92 زخمی۔ صہیونی فوج کی اقوام متحدہ کے امن مشن پر فائرنگ، 2 اہلکار زخمی۔ اٹلی، فرانس اور کینیڈا کی مذمت، امریکہ کا بھی تشویش کا اظہار۔ سرحدی علاقوں میں شدید لڑائی، حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے، سائرن بج اٹھے۔ غزہ میں بھی فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیلی فوج کا وسیع غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر میزائل حملہ، 28 فلسطینی شہید۔ خان یونس اور جبالیہ میں 7 شہادتیں۔ مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں بھی صہیونی فوج کی دہشت گردی، 2 شہری جاں بحق۔ القسام بریگیڈ کا دشمن پر کاری وار، بختر بند اور ٹینک پر حملے میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ایرانی وزیر خارجہ کی دوحہ میں قطری ہم منصب سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں بات چیت۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنی خود مختاری کو خطرات لاحق ہوئے تو جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا، ہٹلر سے تشبیہ دے دی۔ البانیہ میں سب سے بڑی مسجد کے افتتاح کے موقع پر گفتگو، کہا فلسطینیوں کی نسل کشی شرمناک ہے، فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانے کا مطالبہ۔ امریکہ میں سمندری طوفان ملٹن نے تباہی مچا دی، ہلاک افراد کی تعداد 15 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ اپارٹمنٹ میں پھنسے 500 سے زائد شہریوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کچھ علاقوں میں 400 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ، سڑکیں تالاب بن گئیں، گلی محلوں میں بھی پانی جمع، 33 لاکھ شہری بجلی سے محروم، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ملتان ٹیسٹ کا آخری دن، پاکستان پر شکست کے سائے، پہاڑ جیسا ہدف ملنے پر شاہین پرواز بھول گئے۔ آج 152 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے دوسری اننگز آگے بڑھائیں گے۔ انگلینڈ کے ہاتھوں اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے 115 رنز درکار۔ چوتھے دن انگلش ٹیم نے پہلی اننگز 823 رنز پر ڈکلیئر کی تھی۔ رنز کی برسات، ریکٹس کی بھرمار، بروک اور جو روٹ کی جوڑی نے پاکستانی بالنگ لائن کی جڑیں ہلا دیں۔ چوتھی وکٹ کے لیے 454 رنز کی شراکت، ٹیسٹ کرکٹ کی چوتھی اور انگلش ٹیم کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹنرشپ۔ انگلش ٹیم کے پاکستانی سرزمین پر تاریخی 823 رنز، بروک نے ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول تھیٹر پلے تعلیم بالغان پیش کیا گیا۔ فنکاروں نے تعلیمی نظام کی خامیوں کو اجاگر کیا، شائقین نے خوب داد دی۔